لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اليوم أحل لكم الطيبات وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت اس کو کوئی لے جائے بھائی بچے کو. قرآن مجید کی دو آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے احکامات نازل فرمائے. کسی چیز کو حلال کیا، کسی چیز کو حرام. جانوروں کے لیے کوئی احکام نہیں. جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا، جیسے چاہیں زندگی گزاریں. یہ سارے احکامات کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے. جانور نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا ایک کام ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اس کو اختیار نہیں ہے، آپشن نہیں ہے. سچ بولو گے تو ثواب ملے گا، جھوٹ بولو گے تو گناہ ملے گا. انسان جو ہے، انسان مذہب کی ضرورت انسان کو ہے، اور جس انسان میں مذہب نہیں ہے تو اس انسان کے پاس کوئی کرائیٹیریا، کوئی معیار نہیں ہے اچھے اور برے کی تمیز کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے پاس کوئی معیار نہیں ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. وہ اپنے کلچر کو دیکھتا ہے، سوسائٹی کو دیکھتا ہے. کلچر، ماحول، سوسائٹی کس چیز کو اچھا کہتی ہے تو وہ اس چیز کو اچھا کہنے لگتا ہے. اس کی سوسائٹی، اس کا کلچر کسی چیز کو برا کہتا ہے تو وہ اس چیز کو برا کہنا شروع کر دیتا ہے. مگر اس میں خرابی یہ ہے کہ اگر سوسائٹی ہی بری ہے تو بری سوسائٹی بری چیز کو اچھا کہے گی، اور سوسائٹی اچھی ہے تو وہ خود سوسائٹی کے بارے میں کیا کرائیٹیریا ہے، کیا معیار ہے کہ یہ سوسائٹی بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ذرا گہری بات ہو رہی ہے، ٹیکنیکل. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہمارے پڑوس میں ایک خاتون رہتی ہیں، ان کے شوہر آفس جاتے ہیں صبح، رات کو دیر سے گھر آتے ہیں، تو اس خاتون کے گھر میں ایک ان نون آدمی داخل ہوتا ہے جو ان کا کچھ بھی نہیں لگتا. اور یہ بات محلے میں 2-3 افراد کو معلوم ہے. تو کہنے لگے یہ بہت برا کام ہے کہ ایک شادی شدہ خاتون ہے، اس کے گھر میں اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی مرد داخل ہو رہا ہے.
پھر کہنے لگے یہ برا اس لیے ہے کہ سوسائٹی اس چیز کو پسند نہیں کرتی، ہمارا کلچر اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے کہا اچھا اگر کلچر اس کی اجازت دے، جیسے گوروں کا کلچر، اس میں اگر صاحب صبح آفس گئے ہیں تو کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، کوئی صاحب کے دوست، سب کی بات نہیں کر رہا، گوروں میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ صاحب اگر باہر ہیں تو یہ نہیں تو کوئی اور صاحب صحیح، تو ان کی سوسائٹی تو برا نہیں کہتی اس کو، تو پھر اس کا مطلب وہاں یہ کام ٹھیک ہے۔ ایک عورت کے 10 دوست اس کلچر کا حصہ ہیں تو وہ چپ ہو گئے، چونکہ وہ ذرا سیکولر مائنڈ کے آدمی تھے، سیکولر دماغ کے آدمی تھے، تو یہ نہیں کہہ رہے کہ مذہب اس کو برا کہتا ہے تو یہ بری چیز ہے، مذہب اس کو صحیح کہتا ہے تو یہ صحیح چیز ہے، نہ، مذہب کی بات ہوگی تو مولوی درمیان میں آ جائیں گے، یعنی مولوی لوگ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کسی بھی چیز کے اچھے یا برے ہونے کا تعین اس سے نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں، لوگوں کے کہنے سے نہیں ہوتا یہ، بلکہ لوگوں کے کہنے کو بھی دیکھا جائے گا کہ لوگ ان کے درست ہونے کا کیا معیار ہے۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کے لیے کوئی بیماری تجویز کرتا ہے، کوئی بیماری بتاتا ہے کہ آپ میں یہ مرض ہے، تو پہلے آپ ڈاکٹر کے بارے میں تو تحقیق کریں گے نا کہ یہ ڈاکٹر بھی ہے یا نہیں ہے، خود اس کا اوتھینٹک ہونا، خود اس کا برحق ہونا، یہ بھی تو کسی دلیل سے ثابت ہو۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو احکامات دیے ہیں، جو اوامر دیے ہیں، جو نواہی بتائے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا دعویٰ ہے کہ میں نے اچھے کام کرنے کے لیے دیے اور برے کاموں سے روکا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ جس کام کو اللہ اچھا کہہ دیں وہ کام اچھا ہے، یا جس کام کے کرنے کا اللہ حکم دے دیں وہ کام اچھا ہے، جس کام کے کرنے سے اللہ روک دیں وہ کام، آپ سب لوگ منہ سے بولیں گے تو پھر مجھے خوشی ہوگی تھوڑی سی کہ سن رہے ہیں، بات سمجھ بھی رہے ہیں، جس کام سے اللہ تعالیٰ روک دیں وہ کام برا ہے۔ اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو اچھا یا برا قرار دیں۔ عقل ہے مگر وہ محدود ہے، عقل بھی بہت سی چیزوں کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ جھوٹ کو ہر انسان کی عقل برا کہتی ہے، جھوٹ اچھی چیز نہیں ہے، عقل سے یہ ثابت ہے، لیکن عقل اگر شہوت پرستی میں مبتلا ہو جائے تو یہی عقل جھوٹ کو اچھا کہنا شروع کر دیتی ہے۔ جھوٹے لوگوں کی عقل کہتی ہے کہ جھوٹ اچھی چیز ہے۔ زنا کرنے والے کے پاس اپنے عمل کے صحیح ہونے کے بے شمار دلائل ہوتے ہیں، تو اب کس کی عقل درست اور کس کی عقل غلط؟ انگریزوں کی عقل نے فیصلہ کیا، ان کے جو قوانین بنے ہوئے ہیں، بہت سے قوانین فطرت کے خلاف ہیں، لیکن ان کی عقل یہی کہتی ہے کہ یہ درست ہیں۔ وہ شراب کو بھی اجازت دیتے ہیں، شراب کی بھی اجازت دیتے ہیں، وہ ان کی عقل یہی کہتی ہے۔ تو گھوم پھر کے بات کہاں آتی آخر میں کہ انسانوں کے علاوہ کوئی اور ذات ہونی چاہیے جو کسی بھی چیز کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی دو میں جھگڑا ہوتا ہے تو ان دونوں کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا، کوئی ثالث تیسرے کو حکم بنانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر تیسرے کو حکم نہیں بنائیں گے تو یہ دونوں ایک دوسرے کی بات تسلیم نہیں کریں گے۔
تسلیم کر لیتے تو جھگڑا کس بات کا ہوتا؟ انسانوں میں آپس میں بہت اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، کچھ کہتے ہیں یہ غلط، کچھ کہتے ہیں کہ ہزاروں خدا ہیں، کچھ کہتے ہیں ایک خدا ہے، کچھ کہتے ہیں بتوں کی عبادت ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نماز ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، کچھ کہتے ہیں زکوٰۃ ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، ہمارا پیسہ تو ہمارا، ہم نے کمایا ہے، ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم کسی پہ خرچ کریں. کچھ کہتے ہیں کہ زنا کی اجازت ہونی چاہیے، یہ نجی معاملہ ہے، اس میں حکومت کی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے. کچھ کہتے ہیں نہیں، زنا اور بدکاری پر حکومتی سطح پہ پابندی ہونی چاہیے. تو یہ انسانوں کا اختلاف ہے، اسے انسان بیٹھ کے حل نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کوئی انسانوں کے علاوہ ہوگا. نہیں آ رہی بات؟ انسانوں کے علاوہ صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جو انسان سے بھی زیادہ ذہین ہو. انسان سے زیادہ ذہین مخلوق میں اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا. اس کائنات میں جیسا دماغ اللہ نے انسان کو دیا ویسا کسی کو بھی نہیں. تو ذہین آدمی اپنے سے کمتر کو حکم بنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیا ہے بھائی؟ تو اس لیے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ مذہب، دین، یہ ہماری بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے. اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی کسوٹی نہیں ہے، کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم کس چیز کو اچھا کہیں اور کس چیز کو برا کہیں. یہ مذہب فیصلہ کرتا ہے، اور مذہب کے لیے برحق ہونا ضروری ہے. اب اگر اسلام برحق نہیں ہے تو بتاؤ پھر کون سا مذہب برحق ہے؟ کوئی ہے دنیا میں جو اسلام کے مقابلے میں جسے لا کے آپ کھڑا کر دیں؟ ہے بھائی؟ کوئی ہے؟ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب دنیا میں ہیں، ان مذاہب کے مقتدا اور رہبر ان مذاہب کو فالو نہیں کرتے. سوائے دو چار چیزوں میں. کسی عیسائی پادری سے پوچھیں کہ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا تو آپ نے وراثت امریکہ کے قانون کے مطابق تقسیم کی یا حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے مطابق؟ وہاں کا مذہبی رہنما چرچ میں جو بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دینے والا، وہ کہتا ہے میں نے اس میں امریکہ کے قانون کو فالو کیا ہے، حضرت عیسیٰ کے قانون کو فالو نہیں کیا. تو ہر چیز میں. تو جب ان مذاہب کے مقتدا اور رہبر ہی اپنے مذہب کی اتباع نہیں کرتے اور کر سکتے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس مذہب کی تعلیمات ہی نہیں ہیں. کسی مذہب کے اچھے یا برے ہونے کی بحث، برحق یا باطل ہونے کی بحث تو بعد میں ہوگی، پہلے وہ مذہب کی جزیات محفوظ تو ہوں. یہ میں ایک تمہید کے طور پر بیان کر رہا ہوں، میرا بیان کا موضوع کچھ اور ہے. اس موضوع پر کو سمجھانے کے لیے، آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کے لیے یہ تمہید ہے. تو اس لیے میرے بھائی گھوم پھر کر بات کہاں پر آ کے ختم ہوتی ہے؟ اسلام پر. اسلام کا خلاصہ اللہ نے قرآن مجید کی ان آیات میں بیان کیا جو میں نے تلاوت کی. کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صالحا، اور پاکیزہ اعمال اختیار کرو. کیا مطلب؟ ہر پاکیزہ چیز، ہر اچھا کام کرنے کا ہمیں حکم ہے، اور ہر گندگی، چاہے اس کا تعلق کھانے سے ہو چاہے وہ عملی گندگی ہو، اس سے ہمیں بچنے کا حکم ہے. نہیں آ رہی بات؟ دیکھو ابھی جمعے کے دن اکثر لوگ 99.9% لوگ نہا دھو کے آئے ہیں نا، ہے بھائی؟ شاید کوئی ایک آدھ ہو جو جلدی میں نہ نہا سکا ہو، یا پانی ختم ہو گیا ہو، یا موٹر نہیں چل رہی ہے. میرا خیال ہے 100% لوگ ہی ہیں جو نہا دھو کے آئے ہیں. تو یہ نہانے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ جسم صاف. چونکہ نہانے سے جسم صاف ہوتا ہے،
پاک صاف ہو جاتا ہے انسان. اس لیے اللہ نے کیا حکم دیا؟ نہاؤ. دیا یا نہیں دیا؟ شاید آپ لوگ کو نہیں دیا بھائی. اسلام میں حکم ہے نا نہانے کا جمعہ کے دن. جنابت کا غسل فرض ہے یا نہیں؟ انسان ناپاک ہو جاتا ہے. نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ غسل نہ کر لیا جائے. قضائے حاجت کے بعد استنجا کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ یہ حکومت پاکستان نے حکم دیا ہے آپ کو. یہ کس کے آرڈر کو ہم فالو کرتے ہیں؟ شریعت نے کہا ہے. تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ پاکیزگی سے، طہارت سے. کھانے میں ہم پاکیزہ چیزیں کھاتے نہیں کھاتے؟ کبھی کسی مسلمان کو کتا کھاتے ہوئے دیکھا ہے بھائی؟ کیوں نہیں کھاتا؟ حکومت پاکستان کی طرف سے اجازت نہیں ہے. اگر آپ کتا پکڑ کے کھا جائیں کوئی کیس بنے گا؟ کوئی ہے آرڈر کہ جو شخص پاکستانی کتا کھائے گا اس کو اتنے سال کی جیل؟ کوئی ہے؟ یہ کیوں بچتے ہیں؟ بولو بھائی. اللہ کا حکم ہے ناپاک جانور کھانے کی اجازت نہیں. کتا اگر چاٹ لے جسم کو، دھونا واجب ہے یا نہیں؟ کیوں؟ ناپاک، گندگی. یہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کتا اگر زبان سے چاٹ لے آپ کو تو جراثیم ہوتے ہیں، بیماری کا خطرہ ہے، لہذا آپ اس کو ڈیٹول سے دھو لیا کریں. ڈاکٹر نے کہا ہے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ شریعت نے کہا ہے کہ کتا برتن میں منہ مار دے 3 سے 7 دفعہ دھو اس برتن کو. اس کے لعاب میں گندگی ہے. جراثیم ایک الگ چیپٹر ہے. گندگی شریعت برداشت نہیں کرتی. تو جن چیزوں کا بھی تعلق انسان کے گندے ہونے سے ہے شریعت ان چیزوں کو حرام قرار دیتی ہے. تو یاد رکھیے جیسے ایک ظاہری گندگی ہوتی ہے ایک روحانی گندگی بھی ہوتی ہے. انسان مادہ اور روح کا مجموعہ ہے، صرف میٹر کو انسان نہیں کہتے. جھوٹ بولنا ذاتی مفاد کے لیے یہ روحانی گندگی ہے. جیسے ایک شخص کے کپڑے میلے ہوں، جسم میں بدبو آ رہی ہو، تو ایک صاف ستھرا آدمی اسے دیکھ کے کراہت محسوس کرتا ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے. بالکل اسی طرح ایک سچا آدمی ایک جھوٹے آدمی کو دیکھ کر اس سے نفرت کرتا ہے. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو اس سے دل میں کدورت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے. وہی نفرت جو گوبر کو دیکھ کے اور گوں کو دیکھ کے ہوتی ہے. اگر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ بھی ایسا ہی ہے. سے بھنگی اگر بھنگی کو دیکھے گا تو گھن نہیں آئے گی. کوئی بھنگی دیکھو، ہم جب گزرتے ہیں تو ہیروئنچیوں کو کبھی دیکھتے ہیں، گھن سی آتی ہے نا. بات کرے گا ہیروئنچی وہ ادھر بیٹھ کے بات کر، منہ سے بدبو آ رہی ہے. لیکن ہیروئنچی جب ہیروئنچی سے بات کرتا ہے تو بغلگیر ہو کے بات کرتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ خود اسی گندگی کا عادی بن گیا. لیکن جو صاف ستھرا ہے وہ کیا کہے گا؟ بھائی ذرا منہ پیچھے رکھ کے بات کرو، منہ سے بھپکیاں تھوک کی نکل رہی ہیں آپ کے اور بدبو آ رہی ہے. تو ایک سچا آدمی جب کسی ایسے شخص سے ملاقات کرتا ہے اور وہ جھوٹ بولنا شروع کر دے سامنے والا، تو اس سچے آدمی کو اس سے نفرت ہوتی ہے. تبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے. یہ برائی میں کہتے ہیں. جیسے کسی گندگی کو دیکھ کے انسان کے چہرے پہ سلوٹیں آتی نا، وہ بدبو آ رہی ہے، بالکل یہی لفظ جھوٹے کے بارے میں. ایک نمبر کا 2 نمبر آدمی ہے. یہ 1 نمبر کا 2 نمبر ہے. 2 نمبروں میں بھی اقسام ہے نا، تو یہ 2 نمبر ہے 1 نمبر کا. کہتے ہیں نا چور کا بچہ ہے، لوگ کہتے ہیں نا یہ تو چور، خاندانی چور ہے. کیا مطلب؟ اس کے کپڑے گندے ہوتے، بدبو آتی، تو جو چہرے پہ سلوٹیں آتی ہیں اور چہرے کے جو نقشہ بنتا ہے، جیسے گھن آ رہی ہے، ایسے ہی اس کی اس برائی کو دیکھ کے آتی ہے
ایک سچے انسان میں وہ کہتا ہے یہ چور ہے, یہ خاندانی چور ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کوئی خوشی سے کہہ رہا ہو ماشاءاللہ یہ بہت اچھے چور ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ چوری یہ بھی ایک بدبودار چیز ہے, گندی چیز ہے, لیکن اس کی گندگی مادی نہیں ہے, مادی گندگی نہیں ہے اس میں, اس کا تعلق انسان کی روحانی گندگی سے ہے. اب اگر کوئی کہے یہ چوری میں جو تمہیں گھن آ رہی ہے تو یہ دکھاؤ, یہ بدبو مجھے سنگھاؤ, تو آپ کہیں گے یہ سنگھائی نہیں جا سکتی, اس بدبو کو دل محسوس کرتا ہے, ناک محسوس نہیں کرتی. اس بدبو کو ناک محسوس نہیں کرتی. بعض لوگوں کی زبان میں شائستگی ہوتی ہے. اردو بڑی پیاری زبان ہے, اس کو سیکھیں. شائستگی کا لفظ اردو میں کتنا اچھا لفظ ہے. تیرے لہجے کی سختی کو میں الفت سے بدل دیتا, میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھا دیتا. ایک شاعر نے اپنی محبوبہ سے کہا ہے کہ تو جب بھی بات کرتی ہے نا, ایسے بات محبت کی بھی ہوگی تو ایسا لگتا ہے جیسے پتھر مار رہی ہے کھینچ کے. تو یہ جو تیرے لہجے میں سختی ہے نا, کاش میرے بس میں ہوتا تجھے اردو سکھاتا تو یہ لہجہ تیرا خود ہی محبت میں الفت میں تبدیل ہو جاتا. اردو کی قدر پنجاب والے زیادہ کرتے ہیں. پنجاب میں اردو پر کتابیں لکھی گئی ہیں, شاعر پنجاب میں زیادہ گزرے ہیں. اردو کی جتنی لغات ڈکشنری ملتی ہیں وہ سب پنجاب والوں کی لکھی ہوئی ہیں. علامہ اقبال بھی پنجابی تھے اصل میں. تو پنجاب والوں نے تو اردو پر کام کیا, لیکن جو خود اردو بولنے والے ہیں ان کو اس زبان کی قدر نہیں ہے. ختم کر رہے ہیں اپنے کلچر سے یہ زبان. جو یورپ میں رہنے والے مسلمان ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو انگلش تو سکھا رہے ہیں, وہ تو وہاں کا ماحول کے لیے ضروری ہے, لیکن اردو سے بھی ان کو واقفیت رکھیں. بچوں کو اردو بھولنے نہ دیں, اس سے ان کا دین و مذہب سے رشتہ قائم رہے گا, ان کے لب و لہجے میں شائستگی رہے گی. آپ جناب سے بات کرنا سیکھیں گے. انگلش میں ہر ایک کو یو کہتے ہیں, چھوٹا ہو یو بھی یو, بڑا ہو وہ بھی یو. اردو میں کتنے القاب ہیں. دشمن سے تو تڑاک سے بات کی جاتی ہے, اور تو کیا کر رہا ہے. تھوڑا سا ادب احترام تم سے بات کی جاتی ہے, اور زیادہ ادب و احترام کا تڑکا لگانا ہے تو آپ جناب سے بات کی جاتی ہے. کہتے ہیں نا یہ لے, بالکل یہ ایسے بولنا لے پھڑ غصے میں. تھوڑا تمیز سے لے, اور مزید تمیز سے لو, یہ لو, اور مزید تمیز سے یہ لیجئے, اور مزید تمیز سے لیجئے نا, کھائیے نا. تو تمیز ہے اس میں, اردو زبان میں ادب ہے. ایک مکرانی سے کسی نے کہا نا, کوئی بات کر رہا تھا اردو اسپیکنگ, آئیے بیٹھیے, تو وہ کہتا ہے تمیز سے بات کرو کہ آپ جناب لگا کے رکھا ہوا ہے تم نے, تمیز سے بات کرو کہ آپ جناب. اس کو اس پہ حیرانگی ہو رہی تھی, کیا عجیب اسٹائل میں بات کر رہا ہے. تو ایک آدمی بڑا شائستہ لب و لہجہ آپ جناب سے بات کر رہا ہے, اور ایک فحش گالیاں دے کے بات کر رہا ہے, موٹی موٹی گالیاں, فحش. تو جو فحش گالیاں دے رہا ہے آپ کو اس سے نفرت ہونے لگے گی. اس کے لب و لہجہ بڑا گندا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بہت گندی زبان ہے. ایسا ہوگا جیسے آپ کو اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, ایسا محسوس ہوگا. اور جو شائستہ لہجے میں بات کر رہا ہے, آپ جناب سے آئیے, بیٹھیے, کھائیے, دفع ہو جائیے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا اردو اسپیکنگ, میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو زبان ہے نا اردو, علماء صلحاء کی زبان ہے, اس کی قدر کریں. اس میں لڑائی بھی بڑے اچھے اسٹائل میں ہوتی ہے اردو میں, دل چاہتا ہے اور لڑیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایک وراثت کا جھگڑا تھا تو مجھے لے گئے گھر میں. فیملی بیٹھ گئی کہ بھئی مولوی صاحب آئے ہیں ذرا کچھ جھگڑا نمٹائیں. اس میں میاں بیوی کا بھی جھگڑا تھا. تو شوہر جب کوئی بات کرنے لگتا, میں سامنے بیٹھا ہوں, مجھ سے بتانے لگے جی مفتی صاحب یوں ہیں, تو وہ بیگم درمیان میں بول پڑتی. چونکہ وہ بیگم تھی, وہ کیسے چپ رہتی بھائی. 2 خواتین 20 سال کے بعد جیل سے باہر آئیں, کہنے لگی بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں, پھر انشاءاللہ اگلی ملاقات. 20 سال جیل میں اکٹھی رہی ہیں مگر ابھی بھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں. تو وہ جو صاحب تھے
جب کوئی بات کرنے لگتے تو ان کی بیگم درمیان میں بولتی ہے موضوع بڑا حساس، جائیداد کا کوئی جھگڑا تھا، تو ایک دفعہ انہوں نے غصے سے کہا، پھر وہ بات کرنے لگے، پھر بیگم، میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں، تو ایک دم غصے میں آ کے کہتے ہیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش رہیے۔ کیا اسٹائل ہے بھائی، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش رہیے۔ کیونکہ اس قسم کے جھگڑوں میں جب میں جاتا ہوں، اول تو جانا ہی چھوڑ دیا، تو پھر یہ لب و لہجہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے مسجد میں مناسب نہیں ہے، بہرحال یہ نہیں ہوتا، تو دفع ہو جائے یہاں سے، ٹھیک ہے نا، الو کی پٹھی خاموش ہو جا۔ جبکہ وہ کیا پڑھے لکھے بھی تھے نا، کہہ رہے ہیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیے، وہ پھر بھی نہیں ہوئی، تو پھر کہہ رہے ہیں آپ یہاں سے دفع ہو جائیے، دفع کے ساتھ بھی ہو جائیے۔ سبحان اللہ، میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ لڑیں اور لڑیں۔ جیسے ایک شخص نے کہا نا کہ باہر یورپ میں جو پولیس ہے اس کا رویہ اتنا اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہماری پولیس کو دیکھا ہوتا ہے اس نے، یہاں وہ ایک کاغذات نکالو، ایک ٹھڈا مار کے گراتے ہیں نیچے اس، تو کہہ رہے جب میں باہر گیا تو وہاں پولیس ایسی اسٹائل میں بات کرتی ہے، دل چاہتا ہے گرفتاری دے دو، پولیس کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ لے جائیں ہمیں۔ تو لب و لہجے کا انسان پہ اثر پڑتا ہے۔ آپ نے کپڑوں پہ خوشبو لگائی ہوئی ہے، نہا دھو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس خوشبو سے لوگوں کو انسیت ہوتی ہے، لوگ چاہتے ہیں اس کے قریب بیٹھیں، لیکن جب آپ نے زبان کھولی، بات کرنا شروع کی، تو فحش گالیاں، گندی زبان، تو شریف آدمی یا وہ آدمی جس کی طبیعت میں فحاشی نہیں ہے، اس کا دل چاہے گا اس سے دور ہو جاؤں میں۔ اور ایک آدمی میلا کچیلا، گندگی کا ڈھیر، لیکن بات کر رہا ہے، بہت اچھی زبان ہے اس کی، تو کپڑوں کے گندگی کے باوجود دل چاہتا ہے اس کے قریب ہو جائے۔ وہ جو کپڑوں کی بدبو تھی اس کو اس کی زبان کی خوشبو نے چھپا لیا۔ اس سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو زبان ہے فحاشی زبان میں، یہ بھی روحانی گندگی ہے۔ اس گندگی کی بدبو کو ناک محسوس نہیں کرتی بلکہ دل محسوس کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ نہیں آ رہی بات؟ اب میں آپ کو ایک اہم مسئلے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ یاد رکھو، ہم جس دین اور مذہب سے وابستہ ہیں اس مذہب میں بے حیائی کی اجازت نہیں ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں، اور یاد رکھیے جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اس کی سزا اتنی ہی سخت۔ ایک حرام کاری ہے کسی نامحرم کے ساتھ بدکاری کرنا، نامحرم کی طرف جانا، اور ایک بدکاری ہے، ایک برائی ہے کسی محرم کو غلط نیت سے دیکھنا، تو زیادہ بڑی گندگی کون سی ہے؟ اللہ نے آپ کو جن کا محافظ بنایا تھا انہی کی طرف غلط نگاہیں ڈالنا شروع کر دو، یہ اعلیٰ درجے کی گندگی ہے، اس لیے اس کے احکام اتنے ہی زیادہ سخت ہیں۔ آج گھروں میں انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن کی بے حیائی نے گھروں کے اندر کے ماحول کو خراب کر دیا ہے۔ پہلے کسی کو برائی کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، کسی طوائف خانے جانا پڑتا تھا، لوگوں سے چھپ کے جاتا۔ آج گھروں کے اندر کے کیسز خراب آ رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ سب خراب ہے، الحمدللہ ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے، لیکن اگر 100 میں ایک بھی خراب ہے تو اس کی خرابی کو، اس کی برائی کو بیان اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو 99 ہیں وہ باز آ جائیں۔ ہمارے پاس ایسے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں، بہت زیادہ ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ بہو گھر میں آئی اور اس کی طرف غلط نگاہیں، مجھے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حق بات ہے اور اس کے پر شرعی مسائل مرتب ہوتے ہیں، اگر بیان نہ کیا جائے تو اس میں نقصان ہے۔
اس پر غلط نظریں کون ڈال رہا ہے؟ سسر صاحب کی نظریں. یہ مسئلہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں، خوب اچھی طرح، کہ سسر اور بہو میں خدا نہ خواستہ کوئی سیکچول ریلیشن قائم ہو گیا تو یہ بہو اس سسر کے بیٹے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اسلام میں اس بے غیرتی کی اجازت نہیں ہے کہ کسی ایک عورت سے آپ کے بھی تعلقات اور آپ کا بیٹا بھی اس سے تعلق رکھے. یہ بے شرمی اسلام میں جائز نہیں ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے والد نے جس عورت سے نکاح کر لیا تو اب تمہارے لیے قیامت تک کے لیے وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہے. نہیں ہو سکتا. تمہارے باپ کی بیوی تمہاری ماں بن گئی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ حضرات فقہا نے، صحابہ نے، تابعین نے اس بات کو وضاحت سے بیان کیا اپنے فتاوی میں کہ ایک آدمی کے کسی خاتون کے ساتھ تعلقات ہو گئے، جائز یا ناجائز، تو اب اس آدمی کا بیٹا اس خاتون کے ساتھ شادی، بولو بھائی، نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑی بے شرمی ہے کہ باپ کا جس سے تعلق بیٹا بھی اسی خاتون سے تعلق رکھے. یہ اجازت نہیں ہے. میں اس کو وضاحت سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں، ایک عورت ہے، اس کی عمر ہے 40 سال، اسے طلاق ہو گئی یا وہ بیوہ ہو گئی. اس کی ایک بیٹی ہے جس کی عمر ہے 20 سال. مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ خاتون کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. وہ بیوہ ہو گئی. جب بیوہ ہوئی تو ان کی بیٹی بھی ہے، اس کی عمر کتنی ہے؟ 20 سال. آپ کھاتے پیتے آدمی تھے، آپ نے کہا چلو میں نکاح کر لیتا ہوں. آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ آپ چاہے تو اس 40 سالہ خاتون سے کریں یا اس کی، بولو بھائی، بیٹی سے کریں. اجازت ہے نا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ابھی تک اجازت ہے کہ آپ چاہیں تو اس 40 سالہ خاتون سے کریں، چاہیں تو اس کی 20 سالہ بیٹی. دونوں آپ کے لیے نامحرم، کوئی رشتہ نہیں ہے. آپ نے اس 20 سالہ لڑکی سے نکاح کر لیا، دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو گیا. اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیوی کی ماں تم پہ حرام ہے. چوتھے پارے کا آخری رکوع. اب یہ جو 40 سالہ خاتون ہے آپ کی بیوی کی ماں بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ جو ماں تو تھی آپ کی بھی ماں بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ ساس بن گئی. ایک دم آپ کی رائے تبدیل ہوئی کہ ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے، دو بول بولے ہیں نا، قبول ہے بولا ہے میں نے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ لڑکی کو میں طلاق دیتا ہوں اور اس کی والدہ سے نکاح کر لیتا ہوں. اب ہو سکتا ہے آپ طلاق دے بھی دیں، قیامت تک کے لیے اس 40 سالہ خاتون سے آپ کی شادی، صرف نکاح ہوا ہے ابھی، نکاح. او بھائی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ غیرت کا نظام ہے جو اسلام نے دیا ہے. غیرت. ایک عورت چند سیکنڈ کے لیے آپ کی ماں بن گئی تو ہمیشہ کے لیے بن گئی وہ، کیونکہ ایک لڑکی 20 سالہ لڑکی وہ آپ کے لیے حلال ہو چکی تھی. حلال، ابھی آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا لیکن حلال ہو چکی تھی. تو یہ بے غیرتی ہے کہ اس کی ماں بھی آپ کے لیے بعد میں حلال ہو جائے. نا نا نا، اب نہیں. اگر آپ نے اس 40 سالہ خاتون سے نکاح کر لیا تو شریعت نے کہا ہے کہ اس کی بیٹی ابھی حرام نہیں ہے. سمجھ لیں بات کو. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. بلکہ شریعت نے کہا ہے کہ اگر دونوں میں سیکچول ریلیشن قائم ہو گئے، رخصتی ہو گئی، اب اس کے بعد اس بیٹی سے آپ کبھی بھی شادی، بولو بھائی، نہیں کر سکتے. کیونکہ ایک عورت کے جسم پہ آپ نے ہاتھ لگا لیا
وہ آپ کی بیوی اور اس کی بیٹی اب آپ کی بیٹی بن گئی. بعض صورتوں میں نکاح ہوتے ہی سسرالی رشتہ قائم ہو جاتا ہے, اور بعض صورتوں میں جنسی تعلقات قائم ہونے کے بعد سسرالی رشتہ قائم ہوتا ہے. لیکن اتنا پتا چلا کہ جنسی تعلقات جب کسی عورت سے قائم ہو جائیں تو اب اس کی ماں یا بیٹی سے آپ شادی نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. اگر شادی سے پہلے کسی عورت سے تعلق قائم ہو گیا, حرام تعلق, تو بھی اس عورت کی ماں اور بیٹی سے آپ قیامت تک کے لیے شادی نہیں کر سکتے. شادی کے بعد اگر قائم ہو گیا تو بھی اس عورت کی ماں اور بیٹی سے آپ قیامت تک کے لیے نکاح نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک بات تو یہ سمجھیں, آپ کا اگر کسی عورت کے ساتھ جائز یا ناجائز تعلق قائم ہو گیا جسمانی, تو آپ کے والد کی یہ کیا بن گئی ہے؟ بولو بھائی, بہو. نہیں آ رہی بات؟ اب آپ کے والد اس سے شادی نہیں کر سکتے, چاہے حلال طریقے سے کانٹیکٹ ہوا ہو یا حرام طریقے سے. جسمانی رشتہ قائم ہو گیا تو باپ اس عورت سے شادی نہیں. آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے باپ کے لیے یہ کیا بن گئی ہے؟ جسمانی لحاظ سے بیٹی بن چکی ہے. یہ غیرت کا نظام ہے جو اسلام نے دیا ہے. بعض قوموں میں یہ دستور ہے کہ لڑکی جب گھر میں آئی شادی ہو کے تو کوئی ضابطہ نہیں ہے اس کی حفاظت کا. سسرال, سارے سسرال والے اسے اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں. بعض قوموں میں دستور ہے یہ. اسلام میں اس بے شرمی کی اجازت نہیں ہے. مقدس رشتے قائم کر دیے کہ جو بہو ہے وہ بہو ہے. سمجھ رہے ہو بھائی بات کو؟ داماد اور ساس میں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا رشتہ قائم ہو گیا داماد اور ساس میں, تو یہ ساس اور داماد, اب ایک شخص نے اپنی ساس سے ایسا رشتہ قائم کر لیا تو اس ساس کی بیٹی سے اب یہ رشتہ قائم, بولو بھائی, نہیں ہو سکتا. ساس کی بیٹی بھی اس پہ حرام ہو گئی ہے, اور ساس پہلے سے حرام تھی, دونوں حرام. اس کو حرمت مصاہرہ کے مسائل کہتے ہیں, کہ سسرالی رشتوں کے مسائل, کہ سسرال کے لیے جب نکاح ہوا ہے تو اس نکاح کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سارے قوانین اور ضابطے ہیں. آج ایسے کیسز آ رہے ہیں, کہیں سسر نے بہو کو پکڑ لیا, کہیں اس کے گال پہ بوسہ لے لیا. تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں, جیسے ان کا کلچر برباد ہوا نا گوروں کا, ہمارا کلچر بھی اسی دہانے کی طرف جا رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا کلچر ویسا ہو گیا, الحمدللہ عمومی طور پر گھروں کا یہ ماحول نہیں ہے الحمدللہ, لیکن اچھا ہے نا کہ نہ رہے یہ ماحول. اس لیے مولوی صاحب کو اس پہ بولنے دیں تاکہ یہاں تک نوبت نہ آئے, کیونکہ آنا شروع ہو گئی ہے. شادی تو کرنے نہیں دیتے دوسری شادی کسی کو. اب اس کی بیوی ہو گئی بوڑھی, اولاد اپنے باپ کو شادی تو کرنے نہیں دے گی, بیوی مر جائے تو بھی نہیں کرنے دیتے. پھر باپ کا جب دماغ خراب ہوتا ہے تو یہی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے, پھر وہ یہی کرتا ہے. پھر وہ ایک شریعت نے حلال راستہ دیا ہے. سعودی عرب میں بیٹا اپنے باپ کی خود شادی کراتا ہے, کہتا ہے ابا جیسے شادی کی مجھے ضرورت ہے نا آپ کو بھی ضرورت ہے, آپ کریں, میں کراؤں گا آپ کی شادی. لیکن ہم چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو وہی ہمیں وہی ہندو والا ہی کلچر ہمیں پسند ہے کہ حرام کاریاں ہوتی رہیں, باپ بھی زنا کرے بیٹا بھی زنا کرے, اور یہ سب چیزیں ہم برداشت کریں. مگر یہ کہ اسلام نے جو ایک نظام دیا ہے اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ یاد رکھو, عورت جلدی بوڑھی ہوتی ہے, مرد دیر سے بوڑھا ہوتا ہے. اب کوئی عورت بیچاری 40-45 سال کی ہو گئی اور مرد اگر جوان ہے تو کرنے دو بیچارے کو شادی. اللہ نے اجازت دی ہے تو کسی وجہ سے دی ہوگی نا اجازت اللہ تعالیٰ نے.
کرنے دیتے نہیں ہیں، پھر یہ گھروں کے ماحول خراب ہوتے ہیں. تو خوب اچھی طرح ذہن میں رکھے. اب میں چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. یہ اس لیے عرض کرنے پر مجبور ہوا ہوں کہ ہمارے پاس بہت کثرت سے فون آ رہے ہیں. لوگ آپ کے سامنے تو اپنے گھروں کے حالات نہیں بتائیں گے نا، تو مولوی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ کوئی حل بتائیں. مولوی صاحب، ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب پردہ ڈالے رکھیں گے، کسی کے گھر کے راز فاش نہیں کریں گے. لیکن مولوی صاحب جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مسائل کھلے عام بیان کریں، تاکہ کام ہونے کے بعد جو ندامت ہوتی ہے وہ کام ہونے سے پہلے ہو جائے اور کام سے بچ جائے انسان. پہلے لوگوں میں دستور یہ تھا کہ اکٹھی 3 طلاقیں دیتے تھے، 1 طلاق کا رواج ہی نہیں تھا. جب سے الحمدللہ علماء نے اس مسئلے کو ممبر پہ بار بار بیان کیا کہ بھائی 3 طلاقیں دینا حرام ہے، تھوڑا تھوڑا لوگوں میں شعور آنا شروع ہو گیا. پہلے طلاقیں دے کے پوچھتے تھے کہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. اب جب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ہو گئی تو اب رو رہے پیٹ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے. لیکن جب یہ مسئلہ ممبر سے بیان ہونا شروع ہوا تو اب لوگ بعض دفعہ تو دینے سے پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ دینا چاہتا ہوں، طریقہ بتا دیں. اور بعض دیتے ہیں صرف 1 دیتے ہیں کہ بھئی 1 سے بھی نکاح ختم ہو سکتا ہے، اس میں دوبارہ واپسی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب ممبر سے ایک بات کو بیان کیا جاتا ہے تو پہلے سے ہی ہوشیاری ہو جاتی ہے بھئی 3 کے بعد راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. پھر انسان ڈرتا ہے میں 3 کیوں دوں بھائی. جب 1 طلاق سے بھی نکاح ختم ہو سکتا ہے تو مقصد تو بیوی سے جان چھڑانا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر گھر میں ماحول خراب ہو رہا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ جان چھوٹ جائے. تو شریعت کہتی ہے 1 سے بھی چھوٹ جائے گی. 3 دو گے تو پھر اگر بعد میں کمپرومائز کرنا چاہو گے تو کمپرومائز کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر لوگ مفتی کو مجبور کرتے ہیں تم فتویٰ لکھ کے دو، ہے دروازہ کھلا ہوا ہے. بھائی اللہ نے دروازہ بند کیا، یہ مولوی صاحب کا کام نہیں ہے. ایک صاحب آئے تبلیغی جماعت کے کسی بزرگ کے پاس، کہنے لگے میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں بیوی کو. تو انہوں نے کہا کہ حرام ہو گئی ہے. کہنے لگے حضرت میں غصے میں تھا. انہوں نے فرمایا بھائی ہو گئی ہے طلاق، حرام ہے. انہوں نے کہا میں بہت غصے میں تھا. تو فرمایا کہ محبت سے کوئی طلاق نہیں دیتا کہ جا میری پیاری تجھے 3 طلاق ہیں. یہ غصے میں ہی ہوتا ہی یہ کام. غصے میں اگر چاقو مار دیتے اور کیس بنتا تو جج کے سامنے کہہ سکتے میں بہت غصے میں آیا اور تیش میں آ کے میں نے گلا کاٹ دیا اس کا. جج چھوڑ دے گا یار تو بہت غصے والا آدمی ہے بھائی. اس کے لیے الگ سے قانون سازی ہوگی، اس کے لیے الگ سے، کیونکہ یہ غصہ بہت غصے والا آدمی ہے. لہذا یہ اگر 2-4 افراد کا گلا کاٹ دے تو معاف ہے. جو ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں صرف ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. غصے والے لوگ مستثنا ہیں. کوئی دنیا میں قانون ایسا دیکھا آپ نے؟ تو طلاق دے کے کہتے ہیں غصے میں بھنوٹ ہو جاتا ہوں بھائی، میرا دماغ خراب ہو جاتا. تو جن لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے ان کے لیے تو پھر یہی ہوتا ہے نا. اس دیواجی زندگی دماغ خراب والوں کے لیے ہے ہی نہیں، نارمل لوگوں کے لیے. دماغ خراب تھا تو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ تو اگر خدا نہ خواستہ کہیں طلاق کی نوبت آ جائے، کوشش تو گھر بسانے کی کرنی چاہیے، لیکن بعض دفعہ اللہ نے خود حلال قرار دیا طلاق کو بعض کنڈیشن میں کہ بھئی بجائے اس کے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا گلا کاٹیں یا ایک برین ہیمریج سے وہ تھوڑے دن میں اس کو فالج ہو جائے، اتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اجازت دی. ہم ہندوؤں کی طرح نہیں ہے کہ نہیں بس جوڑ کے ہی رکھو ان دونوں کو، کچھ بھی ہو جائے. بہت سے لوگ بعض دفعہ بلا ضرورت جوڑنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. بھائی سر پھٹول رہے ہیں ایک دوسرے کا، روزانہ جھگڑے کی آوازیں گلیوں میں آ رہی ہیں، نہ وہ مان رہی ہے نہ وہ مان رہا ہے. تو پھر ایسی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ وہیں یتفرقا یغنی اللہ کل من سعتی، تصریح بالاحسان کرو، محبت الفت سے علیحدگی اختیار کر لو. اور اس علیحدگی کے بعد اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ دونوں کو غنی کر دے گا، دونوں کا انتظام کرا دے گا. کوئی اتنی اس علیحدگی کو بھی کوئی طوفان نہ سمجھو، کوئی بات نہیں، وہ نہیں رہ سکتے کوئی بات. دیکھو سفر میں جب جاتے ہیں ساتھ میں اگر آپ کو اچھا آدمی مل جائے سفر اچھا گزر جائے گا. نہیں مل رہا تو سیٹ بدل لی جاتی ہے، بھائی تو ادھر بیٹھ جا، نہیں بیٹھتا تو میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں. تو دنیا بھی مسافر خانہ ہے، قبر کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں. تو اس میں زندگی گزارنے کے لیے ایک آدھ بیوی ہونی چاہیے اور بیوی کے لیے ایک آدھ شوہر ہونا چاہیے. اب محبت الفت سے سفر ہو رہا ہے، سب قبرستان کی طرف، بیوی بھی جا رہی ہے آپ بھی جا رہے ہیں، راستے میں پھڈا ہو گیا. آپ کو بھی پتا ہے بھائی ہم نے قبرستان جانا ہے، لیکن اس قبر میں جانے سے پہلے کچھ ٹائم اچھا گزر جائے تو اچھا نہیں ہے. باقی وہ اپنی قبر میں جائے گی، آپ اپنی قبر میں. جدائی تو بہرحال ہونی ہے. یہ جو مرنے جینے کی اکٹھی قسمیں ہوتی ہیں صرف قسمیں ہوتی ہیں.
جیتے اکٹھے ہیں, مرتا کوئی بھی اکٹھا نہیں ہے. آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ شوہر کا جنازہ ہے تو بیوی نے کہا مجھے بھی چارپائی پہ لے جاؤ. ہم نے اکٹھے مرنے کی بھی قسم کھائی ہوئی تھی. تھوڑے دن روئے گی, 4 مہینے 10 دن عدت, اس کے بعد کہے گی کوئی شادی وادی ہو جائے دوبارہ سے تو بہت اچھی بات ہے. اور آدمی کی بیوی مر جائے تو تھوڑے دن تو وہ بھی روئے گا, ہائے ہوئے اب اس جیسی مجھے کبھی نہیں ملے گی. پہلے تو کہتا تھا کہ یہ کیا مل گیا مجھے, مر جائے تو کہتا ہے اب حور بھی لے آؤں گا تو اس جیسی نہیں ملے گی. تو بھائی پھر چلا جا اسی کے ساتھ قبر میں, یا دوبارہ شادی نہ کر, لیکن تھوڑے دن میں پھر کہ مولوی صاحب کوئی رشتہ وشتہ ہو تو بتا دیں. تو جب الگ ہونا ہی ہے, محبت سے زندگی نہیں گزر رہی, تو سفر میں ہی ہے نا. جب پشاور جا رہے ہیں, 24 گھنٹے کا سفر ہے, بیٹھے ہوئے آپ چاہتے ہیں اچھا ہم سفر مل جائے, سیٹ میں اچھا آدمی مل جائے, تھوڑی گپ شپ ہو جائے, سلام دعا, لیکن وہ ایسا سیٹ پہ قبضہ کہ آدھی سیٹ آپ کی گھیری بھی ہے, صحیح ہے نا, آپ کو بار بار ادھر کو دبا رہا ہے. کھڑکی میں کی طرف آپ بیٹھے میں, ادھر پستے سے آپ بولیں گے بھائی تھوڑا سا خیال کرو یار, ادھر ہو جاؤ. کوئی چیز آتی ہے تو خود رکھ کے کھا لیتا ہے, آپ کو دے نہیں رہا. ایک دفعہ جھگڑا ہوگا, 2 دفعہ ہوگا, 3 دفعہ ہوگا, لوگ آ کے بیٹھیں گے بھائی جھگڑو نہیں. اس کے بعد جب لوگ بھی تنگ آ جائیں گے, اس کے بعد بولیں گے بھائی کیا بار بار جرگے سلو, آپ ایسا کرو سیٹ بدل لو, آپ میری سیٹ پہ آ جاؤ, مجھے یہاں آنے دو, ہو سکتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اس سے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی حکم دیا ہے, میاں بیوی محبت سے زندگی گزاریں. طلاق اچھی چیز نہیں ہے, پسندیدہ چیز نہیں ہے, لیکن جب بہت زیادہ سر پھٹولنا شروع ہو جائیں تو اللہ نے کہا ہے محبت الفت کے ساتھ, ایک طلاق کے ساتھ. ایک اس لیے حکم دیا کہ بعد میں کمپرومائز کا دروازہ کھلا رہے. ایک طلاق ہو گئی, نکاح ختم ہو گیا عدت کے بعد, اب 1.5 سال گزرنے کے بعد ممکن ہے آپ کو خیالات آئیں کہ بھائی اس سے بھی گیا, نئی بیوی آئی, پتہ چلا وہ تو اس سے تو پھر بھی اچھی تھی نا وہ. کیونکہ جب تک کوئی زندگی میں دوسری عورت نہیں آتی پہلی والی کی قدر نہیں ہوتی, اور اس کو دوسرا آدمی مل گیا, وہ کہیں وہی والا بہتر تھا, یہ کیا مل گیا مجھے, وہ کم از کم یہ تانے تو نہیں دیتا تھا. یا اس کو مثال کے طور پر ملا ہی نہیں, 1.5 سال ابا اماں کے گھر بیٹھی رہی, اس کو خیال آئی یہ میں نے کیا حماقت کی, پہلے کم از کم اپنا گھر تو تھا. تو کمپرومائز کا دروازہ کھلا ہوا ہے, دوبارہ شادی کر لو. ایک پٹھان آیا حضرت کے پاس, مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اور کہنے لگا میں اپنی بیوی سے بڑا پریشان ہوں, روز روز جھگڑے, خاندانی جرگے مرگے, سب اب عذاب میں زندگی گزر رہی ہے, میں جان چھڑانا چاہتا ہوں, مجھے شریعت کے مطابق علیحدگی کا طریقہ بتا دیں. حضرت نے فرمایا 60 سال سے فتوے کا کام کر رہا ہوں, پہلی دفعہ کوئی شخص آیا ہے طلاق دینے سے پہلے مسئلہ پوچھنے کے لیے. اتنے بڑے عالم مفتی, ورنہ فرمایا جتنے آتے ہیں طلاق دینے کے بعد آتے ہیں کہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, اور ایسی کرتے ہیں 3 دے کے آتے ہیں کہ اب راستہ اللہ نے بند کر دیا, راستہ واپسی کا. تو حضرت نے فرمایا اگر گزارا نہیں ہو رہا, سر پھٹول رہے ہو ایک دوسرے کا, تو 1 طلاق دے دو, 1. وہ پٹھان بھائی کہنے لگے پھر کیا ہوگا, وہ تو پٹھان ہے نا, وہ تو پورا برس جب تک فائر نہ کریں ان کے تو جذبات ٹھنڈے ہوں گے ہی نہیں. یہ بھی شکر ہے برس فائر کرنے, ورنہ وہ تو گلا دبا کے موڑ کے پھینک دیں بیوی کو, ایسی کتیسی تیری. لیکن علماء کی صحبت کا فائدہ ہوتا ہے, علماء کی صحبت کا فائدہ ہوتا ہے. تو حضرت کے پاس فرمایا گلا دبانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا گزارا نہیں ہو رہا تو 1 طلاق دے دو بس. 3 مہینے اس کی عدت ہے, اس کا خرچہ بھی اٹھاؤ. شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ دھکے دے کے نکال دیں اس کو آپ. 3 مہینے. اس نے کہا پھر کیا ہوگا, انہوں نے کہا 3 مہینے کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا, فرمایا پھر اگر دوبارہ شادی کرنا چاہو دوبارہ ہو جائے گی. اس نے کہا ہم نہیں کرے گا, ایسا طریقہ بتاؤ کہ شادی نہ ہو سکے دوبارہ. حضرت نے فرمایا بھائی علیحدگی اختیار کر لیں بس, کیا کرنا ہے, وہ کہیں اور شادی کرنا چاہے کہیں اور کر سکے گی, نکاح ختم ہو جائے گا. خیر وہ پٹھان بھائی گئے, انہوں نے 1 طلاق دی بیوی کو, عدت پوری ہوئی, بیوی نے بھی رونا دھونا, بہرحال وہ علیحدہ ہو گئے. سال تک وہ اسی طرح رہے. سال کے بعد یہ پٹھان بھائی ہمارے حضرت کے پاس آئے, کہنے لگے وہ ہم کو خوب بہت یاد آ رہا ہے ہمارا بیوی وہ ہمارا بیوی ہم کو بہت یاد آ رہا ہے, ہم نے بڑا غلط کام کیا. وہ ٹھیک ہے تھوڑا اس میں غلطیاں تھی, لیکن ہم بھی تو کوئی اتنا صحیح آدمی نہیں تھا نا. وہ ہمارا بچوں کا ماں تھی, ہم کو تو اپنے بچوں کے لیے ویسا تو نہیں ملے گا نا.
تو حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ کے حکم پر عمل کی برکت ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے واپسی کا دروازہ کھول دیا. فرمایا کوئی بات نہیں, دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجو, لیکن اب تمہارے ہاتھ میں معاملہ نہیں, وہ قبول کرے گی تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. وہ بیچاری وہ کیوں قبول نہیں کرتی بھائی؟ تو قبول ہو گیا, اب آرام سے رہ رہے ہیں, اب ایک بھی نہیں دینے کا ارادہ کیا اس نے. عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اکٹھی 3 طلاقیں دے کے, صحیح حدیث ہے. کہا کہ کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا انک لم تتق اللہ فلم یجعل لک مخرجا, تم طلاق دینے میں اللہ سے ڈرے نہیں, اب اللہ نے تمہارے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں چھوڑا. اور پھر قرآن کی آیت پڑھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کے راستے ہوتے ہیں, جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اس کے لیے راستے بند ہو گئے ہیں. تو اکٹھی 3 طلاقیں دینا اس کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف, بولو بھائی, نہیں ہے. خوف ہوتا تو 3 نہ دیتے. حرام, جب ایک چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا تو آپ کون ہوتے ہیں اس کے ارتکاب کرنے والے؟ تو میں جلدی بات کو بتا رہا ہوں کہ اب الحمدللہ یہ بات جب ممبر سے بیان ہوتی ہے تو لوگ رک جاتے ہیں. جتنی لڑائیاں ہوں, چھرے چاقو نکل آئے, مگر ایک سے زیادہ نہیں دیتے. تو اسی لیے یہ مسئلہ میں آج آپ کو بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ بعد میں جب کوئی شخص آئے نا کہ گھر میں ایسا کیس ہو گیا ہے تو اب مفتی فتویٰ دے کہ یہ بیوی حرام ہو گئی ہے تو پھر پریشان ہوتے ہیں, یہ کیا بات ہے بھائی؟ اس لیے پہلے بتا دیا جائے تو اچھا ہے یا نہیں ہے؟ جب شادی ہو تو علماء نے لکھا ہے, بار بار بیانات میں بھی بڑے حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ بہو کے لیے سسر کے ساتھ بغیر کسی حائل کے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے. سسر جب اپنی بہو کو پیار کرے, بیٹی سمجھے اس کو, اور اللہ نے بیٹی بنایا ہے تبھی تو یہ حکام ہے, تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے بس, بشرطے کے سر پہ یا تو بال ہوں گھنے یا کوئی چادر ہو موٹی, بس اتنا یہاں ہاتھ رکھا بہو کے, سمجھ رہے بات کو, کہ تم میری بیٹی ہو, اس گھر میں عزت کے ساتھ رہو, بس اس سے زیادہ نہیں. مصافحہ کرنا سسر کے لیے بہو سے جائز نہیں ہے بلا حائل. اگر سسر نے بہو سے مصافحہ کیا اور شہوت پیدا ہو گئی, صرف مصافحہ کرنے سے کوئی حرام نہیں ہوگا, کہیں آپ سمجھیں کہ یہ مصافحہ ہی کر لیا تو حرام ہو گئے, شہوت پیدا ہو گئی دونوں میں سے کسی ایک کو, تو یہ بہو اپنے شوہر پہ, اس سسر کے بیٹے پہ حرام ہو جائے گی. ساس اور داماد کے لیے جسم ایک دوسرے سے الگ رکھنا فرض ہے. ساس اپنے داماد سے مصافحہ, بولو بھائی, سبق یاد کرا رہا ہوں, یاد, ساس اپنے داماد سے مصافحہ نہیں کر سکتی. حج کر کے آ رہے ہیں داماد, ساسیں ایئرپورٹ پہ کھڑی لپٹ لپٹ کے اس سے گلے مل رہی ہیں, میرا پت آ گیا حج کر کے, میرا پت. یہ بے شرمی کی بات ہے. میں خدا نہ خواستہ کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا, پاکیزہ لوگ ہیں الحمدللہ, ہمارا معاشرہ بھی ایسا نہیں ہے, اکثریت میں الحمدللہ پاکیزگی ہے. لیکن جب شریعت نے احتیاط کی بنیاد پر پابندی لگا دی تو اس پابندی پر عمل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ داماد حج کر کے آ رہا ہے تو ساس کو چاہیے داماد کے سر پہ ہاتھ رکھ دے, بس بیٹا ہے میرا, بیٹا بڑی خوشی ہوئی. امید ہے آپ نے ہمیں بھی, اپنی ماں کو بھی دعا میں یاد رکھا ہوگا, اپنی اس ماں کو بھی آپ نے دعا میں یاد رکھا ہوگا. بس سر پہ ہاتھ, بشرطے کے بال ہوں. جبکہ حاجی صاحب جب آتے ہیں تو اکثر فارغ البال ہوتے ہیں وہ, اس لیے حاجی صاحب کے سر پہ جب ساس ہاتھ رکھے تو ٹوپی ہونا, کیونکہ اگر کھال پہ ہاتھ رکھا ساس نے اور داماد کو شہوت پیدا ہو گئی تو اس ساس کی بیٹی اس داماد پر حرام, کیونکہ ایک عورت کے ساتھ آپ کا جسمانی رابطہ ہو گیا, سیکچول ریلیشن ہو گیا, تو اس کی بیٹی کے ساتھ اب نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ تو پہلے ہی حرام تھا, بیٹی بھی حرام ہو گئی. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ
میرے پاس ایسے کالز آتی ہیں، خواتین بتاتی ہیں ہمارے سسر کبھی گال پہ پیار کر رہے ہیں، میری بیٹی ہے بہت پیاری بیٹی ہے، کبھی جناب وہ ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، اور اس عورتوں کا بیان ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی سسر کی نیت پہ شبہ ہے، کیوں اتنا فری ہو رہے ہیں ہم سے، لیکن گھر میں کہہ نہیں سکتی، ایک تماشا ہو جائے گا کہ جو ہے سسر پہ شک کر رہی ہے۔ تو بھائی اگر سسر صاحب کو اپنی پاک دامنی کا اتنا ہی احساس ہے کہ میں اتنا نیک آدمی ہوں، تو پھر ایسی حرکتیں کرتے کیوں؟ بیٹی جب جوان ہو جائے تو باپ ایسی حرکتیں اس کے ساتھ نہیں کرتا، تو سسر کو کہاں سے اجازت ہے کہ اپنی بہو سے اتنا فری ہو؟ جسم دور رکھیں، پھر ٹھیک ہے گپ شپ ہو، گھر کا ماحول ہے، وہ باپ بیٹی کا رشتہ ہے ان کا، لیکن جسمانی رشتہ قائم کرنا ان کے لیے جائز، بولو نا بھائی۔ اسی سے یاد رکھیں کہ بیٹی جب جوان ہو یا جوان ہونے والی ہو تو شریعت میں حکم ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے، باپ بیٹی کو اپنے ساتھ نہیں سلا سکتا ایک بستر پہ۔ اب اگر آپ کہیں نہیں یہ تو باپ کی نیت پہ شبہ کیا جا رہا ہے، تو یہ مجھ پر نہیں، آپ اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں، شریعت کا قانون ہے۔ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ کہیں ایک واقعہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ ایک بستر پہ آپ نے آرام کیا ہو، کہیں بھی نہیں ہے، حالانکہ وہاں تو ذرہ برابر بھی کوئی برائی کا شبہ کا تصور نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو کبھی ہاتھ پکڑ کے بیعت نہیں کیا، حالانکہ نبی کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کسی نامحرم عورت سے معاذ اللہ کوئی غلط نیت سے آپ اس کو ہاتھ لگا دیں، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نامحرم عورت کو ہاتھ کبھی بھی نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہمارے گھروں کا ماحول پاکیزہ ہے تو پاکیزہ ہی رہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ سسر صاحب کا دماغ اگر خراب ہے تو ان کو کہہ دیں کہ آپ شادی کر لیں ایک اور، گھر سے باہر نکل جائیں۔ میرے پاس جب ایسے کیس آتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو میں لڑکی کو کہتا ہوں کہ آپ فوراً مطالبہ کریں اپنے شوہر سے کہ مجھے الگ گھر میں رکھیں، میں نہیں رہ سکتی یہاں پہ، اس سے پہلے کہ آپ اپنے شوہر پہ حرام ہو جائیں علیحدگی اختیار کریں۔ اس میں دو اشکالات ہوتے ہیں، اس کا میں جواب دے کے جلدی جلدی بس بات ختم کرتا ہوں۔ ایک اشکال لوگ یہ کہتے ہیں اس میں بیوی کا کیا قصور ہے، غلطی سسر نے کی اور حرام کون ہو رہی ہے؟ بیوی۔ تو یاد رکھیں یہ بیوی کو کسی جرم کی سزا نہیں دی جا رہی۔ جب اجتماعی قانون ہوتا ہے نا، اجتماعی قانون، تو معاشرے کی اجتماعی حفاظت کے لیے انفرادی نقصانات کو برداشت کیا جاتا ہے، اگرچہ اس میں بیوی کا قصور نہیں ہے، غلطی سسر کی ہے، بہو کا قصور نہیں ہے، لیکن اگر شریعت اس بے شرمی کی اجازت دے دے تو یہ شروع ہو جائے گا معاملہ۔ جب بیٹے کو پتا ہوگا کہ اگر میرے والد کا ایسا میری بیوی کے ساتھ تعلق ہوا تو میری بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، تو وہ درمیان میں رکاوٹ بنے گا، آڑ بنے گا۔ وہ اجتماعی ضرر سے بچانے کے لیے شریعت کا اصول ہے انفرادی نقصانات کو برداشت کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دے غصے میں، تو قصور تو بیوی کا نہیں ہے نا، لیکن طلاق ہو جائے گی۔ تو نکاح کے ختم ہونے میں ضروری نہیں ہے کہ عورت کا قصور ہو، اس کی سزا، اس پہ جو ظلم ہوا اس کا بدلہ اللہ قیامت کے دن اس کو دے دیں گے، اس پہ جو ظلم زیادتی ہوئی۔ دیکھو ایک آدمی قتل کر دیتا ہے کسی کے چاقو مار کے، مقتول کا کیا قصور تھا، لیکن بہرحال مر تو گیا نا پھر بھی۔ ہاں اس پہ جو ظلم ہوا ہے قیامت میں اللہ اس ظلم کی تلافی کر دیں گے۔ تو اگر عورت پہ ظلم ہوا، نکاح بہرحال حرام بہرحال ہی اپنے شوہر پہ ہو جائے گی، باقی جو اس پہ زیادتی ہوئی ہے وہ قیامت کے دن اللہ اس کی تلافی کر دیں گے، لیکن اس سے شریعت کے مسئلے پر فرق نہیں پڑتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دوسری بات یہ کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں ایسا کوئی کیس ہو جائے تو خود سے فیصلے نہ کرے کہ حرام ہو گئی ہے، بلکہ کسی ماہر مفتی کے سامنے پوری صورتحال بیان کر کے اس سے تحریری فتویٰ لے۔ بعض کنڈیشن میں حرمت ثابت نہیں ہوتی، لیکن بعض لوگ وہم کے مریض ہوتے ہیں، ان کو ہر جگہ یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرے ابا نے آج میری بیگم سے ذرا یوں کر کے بات کی ہے تو میری بیگم مجھ پہ حرام تو نہیں ہو گئی، آج میرے ابا نے کا ہاتھ میری بیگم سے یوں کر کے رگڑ کھاتا ہوا چلا گیا تو کہیں حرام تو نہیں ہو گئی۔ وہ وہمی ہو جاتے ہیں،
خود سے فیصلے نہ کریں. یہ میں اس لیے کہ یہ بھی بھگتا ہوا ہوں. میں نے ایک جگہ یہ مسئلہ بیان کیا, اس کے بعد ایک وہمی کا فون آیا, میرے ابا آج جا رہے تھے تو میری وائف یوں گزری ہیں تو میرے ابا کا ہاتھ میری وائف سے ٹکرا گیا تو مجھے یہ شبہ ہوا کہ ایسا تو نہیں ہو گیا. تو حضرت بیوی, میں نے کہا نہیں حرام ہوئی بھائی, ایسے نہیں ہوتا, یقین ہونا چاہیے 100%, باپ خود بیان دے. پھر کہا میری اپنی بہو یوں آ رہی تھی تو یوں جا رہی تھی تو یوں ہو گیا. میں نے کہا بھائی نہیں ہوئی. پھر 3 4 5 6, میں نے کہا بھائی نہیں ہوتا, اللہ کے بندے کیوں ہمارا وقت برباد کر رہے ہو. وہ پاگل ہو گیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا. پھر میں نے اس کا نام وہمی نمبر 332 لکھے, کیونکہ اس سے پہلے ایک لسٹ ہے وہمیوں کی. جب وہ وہمی کے نام سے سیو ہو جائے تو اس کا مطلب اب اس کی قیامت تک کال ریسیو نہیں ہوگی, چاہے واقعتاً اس کو کوئی مسئلہ ہی درپیش کیوں نہ ہو. اب قیامت تک اس کی کال ریسیو نہیں ہوگی. بار بار تنگ کرے گا تو ریسیو کر کے کاٹتا رہوں گا تاکہ بیلنس آیا ہوتا رہے اس کا. تو وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسا کیس ہو تو کسی ماہر مفتی کے سامنے اس کو رکھ کے پوچھا جائے. ابھی مقصد مسائل بیان کرنا نہیں ہے, صرف یہ بیان کرنا ہے کہ گھروں کے ماحول کی اصلاح کی کوشش کریں. ہمارا ماحول ویسا نہ بن جائے جیسا ان کا ماحول ہے. ہمیں اس کو پاکیزہ ماحول بنانا ہے. بہو گھر میں آئی ہے تو بیٹی بن کے آئی ہے, بیٹی ہی بن کے رہے گی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مسجد کے خادمین ہیں, یہ شمس بھائی یا طارق صاحب ہیں یا عالم بھائی ہیں جو انتظامیہ میں, ان لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو حصہ لینے کے لیے. قربانی سے متعلق 1 2 باتیں ذرا سن لیجئے. اچھا, یہ جو ایک چھوٹی سی بات ہے, یہ میں نے بتایا نا کہ 1 طلاق دینا جائز ہے, تو یہ کس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جا کے ایک تو دے ہی دیں کہ چلو فی الحال یہاں سے شروع کرتے ہیں, آگے دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو جائز کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری باتیں پوری ہو چکی ہوں جو شریعت نے بتائی ہیں, جو قرآن نے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تو دونوں خاندان کے افراد مل بیٹھ کے پہلے سلو کی کوشش کریں. تو یہ ایک جب ہے جب یعنی وہ سلو کی جو کوششیں تھی وہ ناکام ہو جائیں تب ہے. تو پہلے جب بھی جھگڑے فساد ختم نہ ہو, پہلے تو میاں بیوی خود ہی ختم کر لیں تو اچھی بات ہے, شرافت کے ساتھ. شر اور آفت بننے کے بجائے شرافت کے ساتھ مسئلہ حل کر لیں. لیکن نہیں حل ہو رہا, جھگڑے ہو رہے ہیں, مزاج نہیں مل رہے ایک دوسرے کے, تو پھر یہ کہ دونوں کے خاندان کے مرد بیٹھیں, عورتوں کا نہیں ہے اس میں. مصیبت یہ ہے کہ دونوں خاندانوں کی خواتین بیٹھ کے مسئلہ حل کرتی ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ ایک تو خواتین میرے بیان سنتی ہیں, پہلے بہت خلاف ہیں, یہ واقعہ سن کے اور نہ کہیں خلاف ہو جائیں. کسی نے کسی سے پوچھا کہ کون سا ادارہ ہے جہاں خواتین ملازمت نہیں کر سکتی ہیں, اس نے کہا فائر بریگیڈ. کہا کیوں بھائی؟ کہا یہ خواتین کا کام آگ لگانا ہوتا ہے, آگ بجھانا نہیں ہوتا. تو ساری خواتین نہیں, بہرحال بہت ساری. تو وہ دونوں طرف کی خواتین بیٹھ جاتی ہیں, ادھر لڑکے کی والدہ بیٹھ جاتی ہیں, ادھر سے لڑکی کی اماں. تو پھر تو ایک نئی جنگ کا آغاز شروع ہوتا ہے جو ختم نہیں ہونے والی ہوتی. تو حکم سے مراد ہے مرد بیٹھے دونوں طرف کے, مرد بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ بھئی غلطی کس کی ہے اور اس کو اصلاح کی کوشش کی جائے. تو یہ کوشش اگر ناکام ہو جائے پھر ہے یہ, تو اس میں بھی یہ ہے کہ پھر ایک دی جائے, ایک سے زیادہ نہ دی جائے. تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں. دوسرا مسئلہ قربانی سے متعلق کہ قربانی میں جو حصے ڈالے جائیں گے تو 7 جو حصے ڈلتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ہلکا پھلکی سی تحقیق کر لیا کریں کہ یہ 7 کا جو کاروبار ہے ملازمت حلال ہونی چاہیے. قربانی میں ایک بھی حرام آمدن والا اگر شریک ہو گیا تو وہ پورا جانور خراب ہو جائے گا, نہ اس کا گوشت حلال ہوگا نہ قربانی قبول ہوگی. تو بہت زیادہ تجسس نہیں کریں کہ ایک ایک کی انکوائری ہو رہی ہے, بندے بھیجے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں جگہ جاب کرتا بھی ہے نہیں کرتا, بس سرسری سے پوچھ لیا جائے بھائی آپ کا کام وام صحیح ہے نا, حلال ہے نا؟ وہ کہاں حلال ہے, اتنا کافی ہے. زیادہ کھود کرید سے شریعت نے منع کیا ہے, صحیح ہے نا. اب کوئی آدمی پولیس میں ہے تو پولیس کی اصل آمدن بہرحال حلال ہے, تو آپ پولیس والا کوئی شرکت کر رہا ہے آپ کے ساتھ, تو اب یہ نہیں کہ آپ جا کے بندہ بھیجیں کہ دیکھو یہ رشوت تو نہیں لے رہا, یا پولیس ہے تو اصل تنخواہ اس کی حلال ہے, تو اس کو اتنا بتا دیں بھائی اپنی اصل تنخواہ سے حصہ ڈال دینا, وہ الگ نکال کے رکھ دینا, اوپر کی جو آمدنی ہے وہ کسی اور مصرف میں خرچ کر لو, اتنا کہہ دیں اس کو. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ نہیں نیک آدمی ہے, پولیس والوں میں نیک بھی ہوتے ہیں بہرحال, تو نیک ہے تو پھر یہ بھی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے. تو زیادہ گہرائی میں نہ گھسیں, لیکن سرسری طور پر اتنی ہلکی پھلکی سی تحقیق ضروری ہے کہ بھئی آپ کرتے کیا ہیں,
बैंक सूदी बैंक में जॉब तो नहीं करते, इंश्योरेंस कंपनी में तो नहीं है, या रिश्वत तो नहीं लेते, कस्टम में तो मुलाजमत नहीं है, कहीं कस्टम में है तो फिर तो आपको पता है कि अच्छा खासा हिसाब किताब हो जाता है। अल्लाह का दिया उसके पास बहुत कुछ होता है कस्टम वालों के पास। तो ये जरूरी है कुर्बानी में, समझ रहे बात को। दूसरा, कुर्बानी के ज़बह करने से मुताल्लिक कुछ मसाइल है, वो इंशाल्लाह बाद में बयान करूंगा, वक्त काफी ज्यादा हो गया है। जी 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 जी, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? दूसरी तलाक देने की जरूरत ही नहीं है, एक से बस इद्दत के बाद निकाह खत्म हो जाएगा, क्या जरूरत है? एक दे दी, अगर ये सारे कवायद पूरे हो चुके हैं तो 3 महीने जो 3 माहवारियां औरत को आएंगी, इद्दत खत्म हो जाएगी, निकाह खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा शादी कर लें उससे या नहीं करें, वो जो आपकी मर्जी है, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है भाई। ठीक है। तो ये कुर्बानी में जो है ना, कुछ ज़बह से कसाई ज़बह करने में गड़बड़ें करते हैं, तो कसाईयों के लिए कुछ बातें आपको बताऊंगा ताकि आप फिर कसाईयों को बताएं कि वो गड़बड़ कर देते हैं ज़बह करने में, बहुत ज्यादा काट डालते हैं गर्दन को उसकी, जानवर की, इसमें नुकसानात होते हैं। ये फिर इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते कुछ कुर्बानी से मुताल्लिक मसाइल इंशाल्लाह बयान होंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।